إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی تمام قسم کی تعریفات رب ذوالجلال کے لیے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے تعلق سے جو سلسلہ وار جو خطاب چل رہا ہے، آج انشاءاللہ اس کی 7ویں کڑی۔ گزشتہ سلسلہ میں ہم نے سنا کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کیا منہج، کیا طریقہ اپنایا، خفیہ طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ کا ریئیکشن، اور پھر العلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب العلان دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے کفار مکہ کے سردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خاندان والوں میں سے کچھ لوگوں نے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، یا ان کا رد عمل کیا تھا، کیا ریئیکشن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام کرنے کے بعد۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بنیادی دعوت پر، جو اپنے اس بنیادی عقیدے پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ہر جگہ، ہر قبیلے اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی معبود بنا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ مکہ والوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا، کہیں زبانی طور پر، کہیں عملی طور پر، کہیں بنیادی دشمنی کی طور پر، اور کہیں کمپرومائز کی طور پر، اور کہیں پر مفاہمت کی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ واحد کی عبادت کے لیے سارے لوگوں کو جب دعوت و تبلیغ کا عام کرنا آپ نے شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اور آپ کے اقوال پر کیا ریئیکشن ان کا رہا، کیا رد عمل رہا، کچھ ایسی مثالیں اور کچھ ایسے نمونے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا معاملہ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام عام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کی اپنی ذاتی گرامی کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارنا شروع کیا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، حتیٰ کہ کسی نے پاگل تک کہا۔ دیوانہ، ساحر، مجنون، پاگل تک کے جملوں کو استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے لگی، لیکن اللہ رب العالمین وہاں بھی تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ انبیاء کرام یا ہر دعوت و تبلیغ اور ہر مبلغ کا یہ اپنا طریقہ ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ دنیا والوں کے سامنے عام کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا والے سارے کے سارے لوگ بہت آسانی سے مان لیں۔ دنیا والوں میں بہت آسانی سے بہت لوگ ماننے والے نہیں ہوتے، ان کے لیے وہ دعوت و تبلیغ کا وہ طریقہ اور ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا وہ معیار اپنانا پڑتا ہے جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی مجھے پتہ ہے، اے نبی مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے جب یہ لوگ آپ کو برے القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب آپ اپنے ان مشن میں جب آپ آگے بڑھو گے تو آپ کے اوپر برے القاب رکھے جائیں گے، آپ کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ جب اللہ رب العالمین کی تعلیمات آپ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو دنیا والے کبھی آپ سے پلٹ کر بات کریں گے، کبھی آپ کا جواب دیں گے اور کبھی حد سے تجاوز بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ اے میرے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی تسبیحات کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یہ بات عرض آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبیوں میں سے جتنے انبیاء کرام نے اپنی قوم والوں کو دعوت و تبلیغ سے آغاز کیا تو سب سے پہلا ان کا مرحلہ اور سب سے پہلا قوم والوں کا یہی ریئیکشن ہوتا کہ قوم والوں کو سب سے پہلے قوم والے اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ بلکہ برے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یہی وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو فرعون اور بنی اسرائیل نے کتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، حد سے ستایا، ظلم بربریت کی کوئی مثال اور ظلم بربریت کی کوئی ایسی کسر نہ چھوڑی جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات دنیا والوں کے سامنے رکھی کہ جس طریقے سے گزشتہ انبیاء کرام کو ستایا گیا اس طریقے سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف دنیا والے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو، اے امت محمدیہ، تم اس طریقے سے مت ہو جانا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بنی اسرائیلیوں نے ستایا، اور اے امت محمدیہ تم اپنے نبی کو، تم اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو اس طریقے سے مت ستانا، اس
اس طریقے سے ان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی، اور آج تعلیمات کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی سے، کسی علاقے سے، کسی بستی سے جب نکلتے تو قوم والے یہ طعنہ دیتے، قوم والے برے القاب سے پکارتے، اُلقی الذکر علیہم من بیننا، کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ یہی اللہ کا رسول ملا تھا، اس کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ طرح طرح کے جملے، طرح طرح کی واہیات باتیں اور برے القاب سے پکارنا، یہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم بھی ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ کبھی ایسی بات جو کوئی ہمارے اوپر جو باتیں ایسی رکھے جو حقیقت میں وہ بات ہے بھی نہیں اور ناگوار ہمارے اوپر گزرتی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے انبیاء کو اللہ رب العالمین تسلی دیتا ہے، اور اس نبی کو جب اللہ نے تسلی دی تو اس نبی کے امتی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنے نبی کے ماننے والوں کے اوپر بھی یہ ضروری لازم آتا ہے کہ اپنے نبی کی تکلیفات کو سن کر وہ بھی جب اپنے نبی کی تکلیف پر جب قوم والوں کے اندر جب درد محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً میرے نبی نے میرے لیے اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے کس طریقے سے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر جب دعوت و تبلیغ کے مراحل میں کبھی ایسی بات آئے تو یہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں دو چیز انسانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے۔ پہلی چیز ہے صبر ہے، دوسری چیز استقامت ہے۔ دنیا کے ہر مبلغ، دنیا کا ہر داعی، دنیا کی ہر تبلیغ کرنے والا مومن، ہر مسلمان بھائی جب کبھی کسی کو دعوت و تبلیغ کرے گا تو اس کے اوپر کچھ الٹے ریاکشن آئیں گے۔ اس وقت ہمیں اپنی شخصیت کو ہٹا دینا ہے، اپنے گھر خاندان کو ہٹا دینا ہے کہ میں بڑے خاندان کا لڑکا ہوں، میں بڑے اونچے گھرانے کا لڑکا ہوں۔ اس وقت وہ شخصیت اپنے کنارے رکھ دینا ہے۔ یہی کام میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ رب العالمین کی دعوت کو دنیا والوں کے سامنے رکھتے رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے، اونچے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی تو آپ کے اندر تھوڑا سا آپ کو تسلی محسوس ہوئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلی بخش جملے سنائے۔ پہلا ٹارگٹ، پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کو برے القاب سے، آپ کو برے ناموں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ٹوک ٹوک کر یہ انہوں نے اپنا کام اپنایا۔ دوسرا کام کیا اپنایا؟ مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ جو مشرکین مکہ، انہوں نے دوسرا کیا طریقہ اپنایا؟ اس دعوت و تبلیغ کے بڑھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنا دوسرا ریئیکشن یہ اپنایا کہ اللہ رب العالمین کی تلاوت، اللہ کے قرآن کی مجید، یہ دنیا والوں کے سامنے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ایسا کرو یہ قرآن مجید جب پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تو چلو شور و گل کرتے ہیں، خوب شور شرابہ کرتے ہیں، چلو خوب چلاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہاں بھی وہی تعلیمات دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون۔ ان لوگوں نے اپنا یہ رویہ، یہ طریقہ اپنایا کہ جب اللہ کے رسول قرآن مجید پڑھتے، اور قرآن مجید ایک ایسا معجزہ تھا، قرآن مجید ایک ایسا معجزہ تھا اور ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک ایک ایسا معجزہ رہے گا۔ جو شخص، جو مومن اپنے اندر کتنا بھی کٹر دل پیدا کرتا ہو، اگر وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سنے گا، قرآن مجید کی تلاوت کو اگر سنے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اللہ اس کے دل کو موم کر دے گا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ اور اسی لیے مکہ کے اندر وہ قریش اور مکہ کے اندر وہ مشرکین یہی اپنا حیلہ اور یہی اپنا بہانہ بنانے کے لیے وہ لوگوں کو پیچھے لگا دیتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شور و گل کرو، قرآن مجید کی آیت کوئی سننے نہ پائے۔ نضر بن حارث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن، اس کو یہاں تک بات ہضم نہ ہوئی، یہ شام کے علاقوں میں گیا، وہاں پرانے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے اور واقعات کی بڑی بڑی کہانیوں کی کتاب لے کر آتا ہے اور مکہ کے اندر تقسیم کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو اس کتاب کو پڑھو، اور یہ کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو لہو و لعب کو خرید لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور لہو و لعب کتابیں خرید لینا یعنی قرآن مجید کی تعلیمات چھوڑ کر، اور آج ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم علاقوں
علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اپنے نوجوان سے پوچھو، ہمارے اپنے نوجوان سے پوچھو کہ فلاں شخص کے بارے میں تم نے کتنا لٹریچر پڑھا ہے، کتنا تم نے ناول پڑھی ہے اور کتنے بادشاہوں کی تم نے کہانیاں پڑھی ہیں، وہ اس میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لٹریچر، کہانیاں یہ جھوٹے فلسفے کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ان کو پڑھنا، جو کہانیاں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، جو قصے کہانیاں جو جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کو پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو اگر پڑھنا ہے تو تم قرآن مجید کو پڑھو۔ کیوں؟ نضر بن حارث نے وہی کام کیا، اور جو ایسا کام کرتا ہے، جو کہانیوں کی قصے کہانیوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، جو کتابیں پڑھتا ہے، جو ناول نگاروں کے بڑے بڑے، آج ہمارے مسلم سماج میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، ابن صفی کی ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے، ناول پاکیزہ اخلاق پڑھی جاتی ہے، یہ ہمارے مسلم سماج کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ ایسی کتابیں پڑھ کر اور کچھ ایسے اخبارات کی جھوٹی کہانیاں پڑھ کر لا کر بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے لکھا، فلاں نے ایسے لکھا۔ ارے میرے بھائیوں، میرے مومنوں، جس کو رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ والحدیث ہے، یہ قرآن مجید کی آیات کے خلاف باتیں ہیں، ان کو کیوں پڑھتے ہو؟ جن کے اندر سراسر جھوٹ پایا جائے، جن کے اندر قصے کہانیاں پائے جائے، اور جن کو گڑھ کر بیان کیا جائے، ان کو پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے نضر بن حارث کا کام یہ تھا، اس نے پورے مکہ کے اندر ایسی کتاب کی نشر اشاعت کی کہ لوگوں اس کو پڑھو۔ لیکن پڑھنے والوں کا دل تو جب اللہ رب العالمین نے جب پڑھنے والے کے دل کو جب مائل کر دے تو کون ہے اس کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس ہونے کے بعد ان کو قرآن مجید کی تعلیمات سے دور کرنے والا؟ پہلا ہتھ گنڈا اپنایا، آپ کو برے القاب سے ملقب کیا۔ دوسرا ہتھ گنڈا اپنایا، قرآن مجید کی تعلیمات کو نہ سننے دیا جائے۔ اور آج ہم میں سے بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں، جب قرآن مجید کی تعلیمات پڑھی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تعلیمات کم از کم آپ 5 منٹ 10 منٹ کم از کم سنو تو اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں سمجھایا کیا ہے۔ ہم خود تو پڑھتے نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی پڑھ کر سنائے تو میرے بھائیوں بہت محبت سے اور بہت درخواست کے ساتھ یہی آپ سے امید کی جاتی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے، ایک سورت آپ کے سامنے پڑھی جائے، آپ قرآن مجید کو سنو تو یہ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید ایک ایسا نمونہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں آئیں گی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اثر بات پیدا کی ہے، اور لوگ سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تو آتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن آپ کے دیوانے بن جاتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ دوسرا ہتھ گنڈا یہ اپنایا، قرآن مجید نہ پڑھنے دو، شور شرابہ کرو۔ اب جب یہ چال بازیاں نہ چلی، یہ قرآن مجید شور شرابے والا نہ چلا، اب ایک اور ہتھ گنڈا اپنانے کو تیار ہوئے۔ وہ کون سا ہتھ گنڈا؟ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس چلو، ابھی یہ اسلام نہیں لائیں، ابھی ان کے پاس چلو اور ان سے کہو کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب ابو طالب کے پاس جب لوگ پہنچتے ہیں تو یہ شکایت کرتے ہیں، چچا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، دونوں لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، سننے کے بعد آپ نے کہا چچا جان میری بات بھی سن لیجئے، میرے اس دائیں ہاتھ میں اگر یہ لوگ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں یہ لوگ چاند رکھ دیں، اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین کے اس مشن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ استقامت، یہ جذبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جب آپ کے چچا ابھی آپ کے راستے پر بھی نہیں ہیں، آپ پر ایمان بھی نہیں لائیں، تو آپ کے چچا نے جب دیکھا کہ یہ استقامت، یہ جوش، یہ جذبہ اور یہ ان کے اندر مومنوں کی، مسلمانوں کی رہنمائی کرنا اور ایک انسانیت کے لیے رہبر اور نمونہ بن کر آنا جب آپ نے دیکھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا جا بھتیجے جا، آج کے بعد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، آج کے بعد سے جب تک ابو طالب زندہ ہے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا آپ کی مدد کرنے میں۔ مسلمانوں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی نبی کسی کو بھیجتا ہے، جب کسی نبی پیغمبر رسول کو جب کسی قوم والوں پر بھیجتا ہے تو اللہ انہی قوم والوں میں سے ایک سیکورٹی اور ایک ایسا ان کے لیے ہمدرد پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمدرد کبھی اپنے خاندان سے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گھرانے سے ہوتے ہیں، اور کبھی مشرکوں اور کبھی کافروں میں سے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے انبیاء کی وہ لوگ نگہبانی کرتے ہیں، وہ لوگ نگرانی کرتے ہیں۔ یہی شعیب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر خاندان میں بھلے اعلیٰ گھرانہ، بڑا اونچا خاندان اور بڑا اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا، قوم والوں نے کہا ولولا رہتک لرجمناک، ولولا رہتک لرجمناک، اے شعیب اگر تمہارا گھر خاندان اگر اونچا نہ ہوتا اور یہ لوگ تمہارے ساتھ دینے والے نہ ہوتے، کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہمارا بھائی ہم سے دشمنی کر لیا، ہمارے باپ ہم سے دشمنی کر لیے ہیں، ہمارا چچا ہم سے دشمنی کر لیا ہے، لیکن کہیں دوسرے علاقوں میں جب کہیں کوئی سی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی اختلاف کی بات ہوتی ہے تو خون میں درد تو ہوتا ہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ یہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہ اے شعیب اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آؤ اور اگر یہ تمہارے گھر خاندان والے اگر تمہارا ساتھ نہ دیتے، ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر تمہیں ہم یہاں سے بھگا دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے، یہ دستور بنایا ہے، اس لیے دنیا کے اندر یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین، ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین اسلام کی مدد فرماتا ہے غیروں کے تعلق سے۔ کچھ غیر لوگ بھی، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کچھ سارے کے سارے غیر مسلم بیکار ہیں، ہمارے سماج کے اندر ابو طالب جیسا انسان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مطعم بن عدی جیسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جانے والے چچا ابو طالب جیسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ اور یہ ہم میں سے اکثر لوگ اکثر و بیشتر جانتے ہیں کہ آج ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے گروگرام کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ جو شر فساد کرنے والے، جو ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار کرنے والے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا ایک غیر مسلم بھائی وہ کھڑا ہوتا ہے لکھی رام یادو کر کے، اس نے اپنا پورا پلاٹ دے دیا، کہا تم لوگ یہاں نماز پڑھو، اختلاف و انتشار پسند نہیں ہے ہمیں، تم لوگ یہاں نمازیں پڑھو، ہمیں اختلاف و انتشار پسند نہیں ہے۔ اور وہ اپنا پلاٹ دیتے وقت یہاں تک کہہ دیا جب تک یہ لوگ اپنے نماز پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں کر لیتے تب تک باقاعدہ میڈیا پہ آ کر اس نے کہا، لکھی رام یادو، اس نے کہا کہ میں ایسے کام میں میں آگے بڑھتا ہوں جہاں پر اختلاف و انتشار ختم ہو۔ کیا بات کرتے ہو آپ؟ کیا ہندوستان کے اندر ہمارے لیے ایسے ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں، ہمارے غیر مسلم ایسے بھائی نہیں ہیں کو جو دین کی تبلیغ کے لیے اور جو دین کی مدد کے لیے وہ ہر دور میں تھے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے جب وحی کا سلسلہ نازل کیا تھا، کوئی ایک ایسی وحی نہیں نازل ہوئی جس وحی کے اندر اللہ نے یہ کہا ہو کہ اے نبی آپ غیر مسلموں سے آپ مدد مت لو، کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ہر موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے والوں میں سے بے شمار ایسے غیر لوگ تھے، اور آج ہمارے سماج کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے منہج میں، دعوت و تبلیغ کے مراحل میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اس کام سے اور اپنے اس کردار، اس کیریکٹر، اس اخلاق سے وہ کام کریں کہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ہمدرد بنے۔ ہمیں وہ کیریکٹر اور وہ کردار ہمیں اپنانا پڑے گا۔ ایک کردار ان لوگوں نے یہ اپنایا، دوسرا کردار، پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنا، دوسرا قرآن مجید پڑھتے وقت شور و گل کرنا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر اس طریقے کی باتیں کرنا کہ آپ ان کو سمجھا لو۔ اب چوتھا کہ اب جب یہ سارے ہتھ گنڈے کام نہیں آ رہے ہیں، جو چوتھا ہتھ گنڈا جو اپنانا انہوں نے شروع کیا، کمپرومائز کا، مساہمت کا، کہ چلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو سن لو، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی پوجا کریں، چلو ہم یہاں تیار ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہتھ گنڈا نہیں چل رہا ہے، دن بدن لوگ سنتے جا رہے ہیں، ایک قرآن مجید کی آیت سن لیا، کوئی شخص ایک آیت سن لیا، سننے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا، تو یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب یہ مساہمت پیش کی گئی، جب یہ معاملات، یہ کمپرومائز جب پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ رب العالمین تو ایک ہے، میں اس معبود کو چھوڑ کر میں دوسرے معبودوں کی عبادت کیسے کرنے لگوں؟
یہ ہتھ گنڈے اپنانا شروع ہوا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت بیک وقت اللہ نے آگاہ کر دیا کہ اے میرے نبی ایسا کام آپ مت کرنا، یہ لوگ آپ کو لالچ دے رہے ہیں، یہ آپ کو بہکانا چاہ رہے ہیں، اور اے میرے نبی یہ اعلان کر دیے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم صرف ایک رب واحد کی عبادت کرنے والے ہیں، جو ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے، جو ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دیا ہے تمہیں بھی زندگی دیا ہے، اور جو ہمیں مارتا ہے وہ تمہیں بھی مارے گا، اور وہی ہمارا رب ہے اور ہم سب کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ بھی معاملہ نہیں چلا، اب دوسرا ہتھ گنڈا اور اپنانا شروع ہوا۔ کون سا ہتھ گنڈا؟ ایسا ہتھ گنڈا جو آج ہماری ایک سماج کے اندر، ایک مکتب فکر کے اندر یہ ہتھ گنڈا لوگوں کے کام آ چکا ہے۔ وہ ہتھ گنڈا کیا ہے؟ ترغیب کا، رغبت دینے کا، لالچ دینے کا۔ چلو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ ہماری بات نہیں مانتے تو آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ اپنی چاہت بتا دیجئے، آپ کی چاہت کیا ہے بتائیے۔ اگر مکہ کے اندر یا پورے عرب کے اندر اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو تو ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پورے عرب کے اندر بادشاہت چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پورا مکہ نہیں پورے عرب کی اگر آپ دولت چاہتے ہو، آپ پوری کی پوری دولت آپ کے قدموں میں ہے، لیکن آپ اس کام سے باز آ جاؤ، آپ اس کام سے باز آ جاؤ۔ ابھی تیسرا جملہ باقی ہے، اے محمد کیا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام آئے میرے بھائیوں زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ میرے نبی نے کہا میری امت کا سب سے بخیل انسان ہے، سب سے بخیل کنجوس انسان ہے جس کے سامنے میرے نبی کا نام لیا جائے خاموش رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کہیں بھی رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ انہوں نے تیسرا کیا فارمولہ رکھا؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مکہ نہیں پورے عرب کی اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی آپ کی نگاہ میں ہو، آپ بتلائیے، ہم آپ سے اس کا نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری بادشاہت، ساری کی ساری خواہشات آپ نے ایک طرف ٹھوکر مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے صرف ایک رب واحد نے جو مجھے حکم دیا ہے، میں اپنے اس مشن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میں اپنے اس مشن کو دنیا والوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہ ترغیب، یہ ترہیب آج ہمارے مبلغین میں اور آج ہمارے معاذین میں ایک انسان کا تقویٰ، ایک انسان کا پرہیزگار ہونا اور ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کی تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے مراحل میں وہ داعی کے طور پر، واعظ کے طور پر، مبلغ کے طور پر، لیکچرر کے طور پر، اسپیکر کے طور پر جب دنیا والوں کے سامنے جب حق باتیں بیان کرتا ہے تو یہ دنیا والوں کی یہ ہمیشہ کی فطرت رہی ہے کہ حق بات سننے پر ہمارے اندر ایک مرچی لگتی ہے اور ہمارے اندر ایک چلملاہٹ سی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم ان کی باتوں کو ان کا منہ بند کرنا چاہیں۔ اور آج دنیا کے اندر کچھ ایسے مومن بھائیوں کا اور کچھ ایسے اگر کہا جائے دین کے نام پر رہنمائی اور دین کے نام پر رہبری کرنے والوں کے منہ بند کر دیے ہیں دینار و درہم کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کے منہ بند کر دیے گئے ہیں دینار و درہم کی وجہ سے، دولت اور پیسہ کی وجہ سے۔ اور ایک انسان کا تقویٰ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ حق بیان کرتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کی ساری ترغیبیں اور یہ ساری کی ساری لالچیں رکھی جائیں، اس وقت کہہ دیا جائے نہیں، ان اعبد اللہ اللہ اکبر، ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ترغیب، یہ چاہت، یہ رغبت دلانا ان کا کوئی کام نہیں آیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ دوس کے اندر طفیل بن عمرو الدوسی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں آتے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا اے طفیل، پہلے اپنے کان میں تم پہلے کاٹن ڈالو۔ ان کے کان کو بند کروا دیا، ان کے کانوں کو بند کروا دیا۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں یہی ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے حق کو تلاش کر سکتے ہو۔ اپنے آپ سے اگر تمہارے اندر اللہ نے یہ شوق دیا ہے، یہ جذبہ دیا ہے، یہ تڑپ دیا ہے کہ ہاں ہم خود اپنے آپ سے حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ طفیل بن عمرو الدوسی مکہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو لوگ دوڑتے ہوئے آئیں اور سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب آئیں۔ اور چچا ابو لہب سے پہلے عتبہ نے آ کر کیا کہا تھا؟ عتبہ نے آ کر کہا تھا
یہ عتبہ ہی نے آ کر کہا تھا، جو مکہ کا بہت سمجھدار انسان تھا، عتبہ ہی نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ دولت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، عہدہ منصب چاہتے ہو، کوئی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اور اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ، یہ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت کریمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جب آپ نے پڑھی کہ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب عتبہ نے سنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کے عذاب کی ہمارے اوپر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے، اب نہیں سن سکوں گا۔ اٹھا اور باہر جب قوم والوں کے پاس جب پہنچتا ہے تو قوم والوں نے دیکھا کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو عتبہ بھی چل گیا، جو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے خود سمجھ کر آ گیا، جو گیا تھا منوانے خود مان کر آ گیا، خاموش ہو گیا۔ ہاں ایمان تو نہیں لایا لیکن خاموش ہو گیا۔ اور یہی کام آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب نے یہی کام کیا، جب اللہ کے رسول کسی کے پاس پہنچتے، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ آپ کا چچا ابو لہب پہنچتا اور کہتا ہے کہ فلاں شخص جو یہاں پہ آیا ہے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات کوئی مت سننا۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس جب کوئی بات لے کر آئے تو اس کی بات مت سننا۔ ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا، اللہ کے رسول جس سے بھی ملتے اور پیچھے آ کر یہی کہتا کہ ان کی بات مت سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں، استغفر اللہ، ایسی سی باتیں کہتا۔ لیکن جب طفیل بن عمرو الدوسی کے اندر ان کے اندر تڑپ، ایک فکر پیدا ہوئی کہ آخر کچھ تو ہے، کس لیے منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے ڈالا، یہ اللہ نے ان کے اندر تڑپ ڈالا، اور پہنچے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خانہ کعبہ سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے، تو طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آپ کی دعوت کیا ہے؟ میں نے سنا ہوں کہ آپ دیوانہ ہیں، آپ مجنون ہیں، کیا سے کیا ہے، فلاں فلاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال کیا، آپ نے لمبی تقریر نہیں کی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جب دعوت و تبلیغ کے ہم جب آگے بڑھیں تو ہم کوئی لمبا، کوئی موٹا کتاب کا فارمولہ اور کوئی بھر کا لٹریچر مت دے دیں کہ ہاں لے لو اس کو پڑھو، اتنا اس کے پاس وقت کہاں ہے پڑھنے کا۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھو، آپ قرآن مجید، جب آپ کرسچن کو دعوت دو آپ سورہ مریم کی آیت پڑھو، جب کرسچن کو آپ دعوت دو واللہ سورہ مریم کی آیت اس کے سامنے پڑھ دو۔ اللہ کی قسم بے شمار ایسی مثالیں اور بے شمار ایسے نمونے موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ وہ باتیں آئیں گی کہ ہاں قرآن مجید کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، خاموش ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دیجئے۔ آئے تھے بچنے کے لیے، کہ جو شخص اس کے پاس گیا جو شخص اس کے پاس گیا اس کی دیوانگی کو پوچھنے کے لیے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، اور خود اس کا دیوانہ بن کر خود آ گیا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھان بین کرنے کے لیے جو پہنچا کہ چلو میں دیکھوں تو آخر کس لیے مجنون دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کس لیے پاگل کہہ رہی ہے، جب پہنچتے ہیں ان کی دیوانگی کو دیکھنے کے لیے خود دیوانے ہو کر آ جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی تعلیمات تھی دین کی نشر و اشاعت میں۔ ہماری ہندوستان کی سرزمین کے اندر بہت سے ہمیں اہل علم کو معلوم ہوگا، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، یہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نہیں تھے، آپ ان کی کتاب پڑھو گنگا سے زمزم تک، ان کی ہسٹری پڑھو گنگا سے زمزم تک، اعظم گڑھ کی سرزمین پر ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ صرف قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ ان کا نام تھا باقی رام۔ کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا باقی رام۔ اور آج یہ پوری دنیا کی سب سے معتبر اور سب سے قابل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کے یہ استاذ حدیث رہ چکے ہیں۔ بتائیے کہاں تک اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے۔ گنگا سے لے کر زمزم تک کا سفر ان کی کتاب ہے، آپ پڑھیے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی ہمارے ملک کی بات ہے، اعظم گڑھ کی سرزمین پر پیدا ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک دوست کسی مسجد میں ان کو گھسیٹ کر لے کر چلا گیا، کہا چلو مسجد بیٹھو، ہمارے دوست ہو، جگری دوست ہو۔ اور یہ بات میں بہت کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم بھائیوں کو چاہیے کہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی مسجد میں لے کر آئیں۔ کون کہتا ہے مسجد کے اندر؟ کس نے فتویٰ دیا کہ مسجد کے اندر کافر نہیں آ سکتا؟ غلط فتویٰ ہے، جھوٹا فتویٰ ہے۔ مسجد کے اندر آپ لاؤ، آپ ان کو بیٹھاؤ، اپنی عبادت کے طریقے بتاؤ، ذکر اذکار کے طریقے بتاؤ، ان کا دل موم ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے مثال ہے، ڈاکٹر باقی رام کو جب ان کو لایا گیا مسجد کے اندر تو مسجد کے اندر ایک آیت پڑھی جا رہی تھی۔ کون سی آیت؟
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ کی ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا تھا، مکڑی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ مثل الذین اتخذون من دون اللہ اولیاء، یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ وہاں پر ان کے دماغ کے اندر اللہ نے ان کے ہدایت کے اندر یہ ذریعہ ڈالا اور ہدایت کا یہ پیغام ان کے اندر پہنچا، اور وہ ہدایت یافتہ ہو کر آج دنیا نے ان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اور یہی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کو چیک کرنے کے لیے، جب اپنے قبیلے والے کے پاس پہنچتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ اللہ کے رسول کا ہمیشہ کا یہ آپ کا وتیرہ رہا کہ جب بھی کوئی اسلام پر آتا تو سب سے پہلے آپ اس کو داعی بنا دیتے کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں دین کی باتیں پھیلاؤ۔ اور یہی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی ہیں جن کی دعوت، جن کی محنت سے آج پوری دنیا کے اندر اور بے شمار احادیث کو لکھنے والوں میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی محنت سے اسلام قبول کیے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں، جو سب سے بڑا محدث صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی طفیل بن عمرو الدوسی کی محنت ہے کہ یہ جا کر اسلام قبول کروائے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ان کی والدہ پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا نظام کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کا نظام کتنا اونچا ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، گئے، خوب محنت کیے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہیں سنا، رنج و غم میں روتے ہوئے پریشانی کے عالم میں آئے، اللہ کے رسول میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے۔ تو یہاں ایک چیز اور بتانا کا مقصد میرے بھائیوں، ہمیشہ جب بھی آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ میرا ہی کام نہیں ہے، امت کے ہر فرد کا کام ہے، امت کا ہر فرد جو بھی ایک دین کی بات معلوم ہو دنیا والوں کو بتائے، تو لیکن دین کی بات بتانے کے ساتھ ساتھ آپ جس کی ہدایت کی رہنمائی کر رہے ہو اس کے لیے آپ دعائیں بھی کرتے رہو۔ دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل بن عمرو الدوسی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول پریشان ہو گیا ہوں، قبیلے والے قوم والے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہد دوسا وعتی بہم۔ طفیل بن عمرو الدوسی کے سامنے اللہ کے رسول نے دعا کی، کہا جاؤ اے طفیل، میں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر دی کہ اے اللہ تو قبیلے دوس کے جتنے لوگ ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، میرا مطیع فرما بردار بنا دے، میرا مطیع فرما بردار بنا دے۔ طفیل بن عمرو الدوسی پہنچتے ہیں، ان کی پہنچنے کی دیری ہے کہ وہاں پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی، اتنی حدیثوں کو روایت کرنے، ایک بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، کم و بیش 5000 سے زائد انہوں نے حدیث کی روایت کی ہے، ان کی والدہ بھی اسلام نہیں لائیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ان کے سامنے گالیاں دیا کرتی تھی، بہت برے القاب سے پکارا کرتی تھی، لعن و طعن کرتی تھی۔ ادھر ماں کی محبت، ادھر نبی کی محبت، ادھر ماں کی محبت، ادھر نبی کی محبت، اب جاؤں تو کدھر جاؤں، کروں تو کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے راستہ دکھایا، گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو ہریرہ آپ گھر جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کا دروازہ پیٹتے ہیں، اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، بیٹا بھی غسل کر رہی ہوں، بیٹا بھی غسل کر رہی ہوں۔ انتظار کرتے رہیں، جب دروازہ کھلا تو بیٹے کے کہنے سے پہلے ماں نے کہا لا بیٹا ہاتھ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ دعا کا اثر ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ ماشاءاللہ اگر آگے رہو تو آپ دعاؤں کا بھی سہارا لو۔ دعائیں انسانی زندگی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلے دوس کے لیے جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے کہا کہ آج تو قبیلے دوس گیا، قبیلے دوس گیا، کیونکہ طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا اللہ کے رسول بد دعا کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے میری قوم پوری برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی کسی کی گمراہی پر آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے دعائیں دی ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی ہے۔ اللہ کے رسول کا جب ہاتھ اٹھا، سارے صحابہ کرام نے کہا کہ آج تو گیا، آج قبیلہ دوس پورا کا پورا ہلاک و برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے سن لی اور ہدایت راستے پر رکھ دیا۔ انشاءاللہ آئندہ
سلسلہ میں آئندہ کڑی میں انشاءاللہ یہ بات رکھی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو جب دعوت و تبلیغ کا یہ مرحلہ آگے بڑھتا گیا، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو مارا گیا، آپ کے جانثار صحابہ کو مارا گیا، انشاءاللہ یہ سب باتیں ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے سب سے پہلے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک سیرت طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بار الہ ہمیں اسی آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ مان کر اسی طریقے سے آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، بار الہ ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے ملک کے علاقوں میں کہیں بھی کونے کونے پر جہاں بھی رب العالمین اختلاف و انتشار کا ماحول گرم ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ان اختلاف و انتشار کا خاتمہ فرما کر امن و سکون اور شانتی کا ماحول اللہ رب العالمین پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رؤوف الرحیم۔